بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کتاب اسٹارٹ کر لی تھی آئی تھی۔ اچھا، اس میں جو میں نے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا۔ آپ کے پاس بسم اللہ نہیں لکھا ہوگا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ میں کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کون کون سے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور مطلب کیا ہے؟ اللہ کا جو ورڈلی میننگ کہہ لیں، جو لفظی اس کا معنی ہے معبود کا۔ اللہ بمعنی مألوہ، یعنی معبود کے ہے، یعنی وہ ذات کے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ مطلب معبود، یعنی جس کی وہ ذات کے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں الرحمن الرحیم، اس کا فرق بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ الرحمن کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، ہر کسی پر رحم کرتا ہے، ہر کسی کو نوازتا ہے، اور اس میں دین کی تفریق نہیں کرتا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے اور پال رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں پر ہی رحم فرمائے گا۔ بیٹا ٹانگ نہیں ہلائیں، آرام سے بیٹھیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نے سمجھا تھا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان، سب سے زیادہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آئے نا، تو اس میں ترجمہ کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ مبالغے کا ترجمہ کریں، یعنی اس میں ایک تاکید زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم یہ بھی کرتے ہیں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن یہ اگر مینشن کریں گے کہ سب سے بڑا مہربان، تو اس سے مطلب واضح ہو جائے گا کہ سب سے بڑا اللہ ہی ہے مہربان، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کوئی رحم کرنے والا ہو مخلوق میں، لیکن سب سے بڑا مہربان اللہ ہی ہے، صحیح ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا الرحیم، ٹھیک ہے۔ جیسے الودود ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، الغفور ہے، سب سے زیادہ مغفرت معافی دینے والا۔ تو یہ مبالغے کا جو ہے وہ ترجمہ کرتے وقت نا اس کا خیال رکھا گیا۔ اب انشاءاللہ کتاب کی ابتدا کرتے ہیں آج۔ ہاں یہ متن مجھے دیکھ، جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے اب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد، اور بن عبد الوہاب، تو ان کے والد کا نام ہے نا عبد الوہاب۔ تو محمد بن عبد الوہاب، جب ہم نام پوچھیں تو یہ بتائیں محمد بن عبد الوہاب، ٹھیک ہے۔ کتاب کی ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ یہ سب لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس؟ تو کوشش پہلی میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ کلاس میں، پہلی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی آپ لوگوں کو کرائیں، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ ہو کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ترجمہ ہے، دوسری چیز اس کا فہم ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور پھر اس کی شرح میں جو اگر کچھ آیات کچھ حدیث ہیں تو پھر وہ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعلم یعنی جان لیجئے، اعلم کا مطلب جان لیجئے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ آیت بھی عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔
تو فعلم یا اعلم کا مطلب جان لیجئے، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے۔ کیا جاننا ہے؟ انہ یجب، کہ بے شک، یجب علینا، ہم پر واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ تعلم 4 مسائل، 4 چیزوں کو سیکھنا، 4 مسائل کو سیکھنا ہم پر واجب ہے۔ ہم پر کس پر؟ یعنی تمام مسلمانوں پر، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، ان تمام 4 چیزوں کا سیکھنا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، دوسروں کو سکھانا، یہ سب چیزیں واجب ہیں۔ انہ، ہاں، انہ جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جملہ اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہ کا مطلب یہ ہے، یجب، یجب کا مطلب واجب ہے، ضروری ہے، علینا، ہم پر، یعنی ہم پر یہ واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ اب وہ چیز آگے آ رہی ہے۔ تعلم، تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، اور کیا سیکھنا؟ 4 مسائل، 4 کہتے ہیں 4 کو، مسائل یعنی جو چیزیں ہیں جو عقیدے کے حوالے سے، ہم ان 4 چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ 4 چیزیں ذکر کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ۔ واضح ہے اس آیت کا اور اس لائن کا ترجمہ؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کسی بھی ایک لفظ کا اگر ترجمہ واضح نہیں ہو تو آپ روکیں اور پوچھیں تاکہ کانسیپٹ سارے کلیئر ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے اگر یہ کہہ دیتے، یہ جو بیچ میں کہا ہے نا رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ ایک طرح سے انہوں نے دعائیہ کلمہ کہا ہے نا سامنے والے کو، تو یہ ان کی شفقت ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دعائیہ کلمہ بھی کہا ہے۔ ایک سیکنڈ، وہ کلاس لے رہا ہوں میں نماز کے بعد مسجد میں۔ اگر یہ جملہ نہیں بھی ہوتا، یہ ہوتا اعلم انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، مقصد پورا ہو رہا ہے نا۔ لیکن یہ ذکر کرنا رحمک اللہ، اس سے سامنے والے کو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا دی جا رہی ہے، یعنی مؤلف کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے۔ اور رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل سے، مشکلات سے، تکالیف سے، اور اسی طرح گناہوں سے بھی بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ جو رحم کی جو دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، رحمک اللہ، ہم تو کسی افسوس کی اس میں دیتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے جی، یہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم یا رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی چیز ہی یہی ہے۔ بیٹا سکون سے بیٹھیں ورنہ وہاں چلے جائیے، تنگ نہیں کریں، بالکل آرام سے بیٹھیں۔ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ آج اس کو پڑھتے ہیں۔ الاولا یعنی نمبر 1 العلم وهو معرفۃ اللہ ومعرفۃ نبیہ ومعرفۃ الدین الاسلام بالادلہ۔ نمبر 1 پہ کیا چیز ہے؟ علم۔ وعلیکم السلام جی، نمبر 1 کیا ہے؟ علم۔ اب یہاں علم کون سا مراد ہے؟ کیا انجینئرنگ سیکھنا، الیکٹریکل سیکھنا، کون سی نالج، کون سا علم مراد ہے بھائی؟ علم کی آگے ڈیفینیشن بھی کر دی نا کہ کون کون سی چیزیں اس میں علم کے اندر شامل ہوں گی۔ وہوا، اور علم کیا ہے، کس چیز کا نام ہے علم؟ معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ ضروری ہے ہم پر، اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے کون کون سے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کون کون سے پیارے پیارے افعال ہیں۔ ہم آج زندگی میں بہت بڑی غفلت کا اسی لیے شکار ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے تعارف سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنے حقیقی رب کو جس طرح جاننا چاہیے اس طرح نہیں جانتے۔ ہم دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، سال میں حج عمرہ بھی کراتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سب کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اس ایک وحدہ لا شریک لہ اللہ تعالیٰ کے لیے،
کیا ہم اتنی تمام کوششیں اس کو جاننے کے لیے بھی کرتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا. اب دیکھیں ہم ابھی جو آگے آ رہا ہے نا، علم کے بعد عمل بھی آ رہا ہے، سب چیزیں آ رہی ہیں. نمبر 1 یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چیزیں ہم نے کرنی ہے. یہ چاروں چیزیں اگر ہم، یہ جو چاروں چیزیں، چاروں مسائل جو کہہ رہے ہیں نا کہ سیکھنا واجب ہے، اگر ہم نے اس کو اوپر نیچے کر دیا تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ایک اچھے مسلمان بنے، ایک اچھے متقی پرہیزگار انسان بنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایسا متقی انسان، تو یہ چاروں چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گی. نمبر 1 کیا ہے؟ علم. اور علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ قرآن و حدیث سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جگہ جگہ تعارف ہے. آپ آج ہی کلاس کے بعد سونے سے پہلے آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. چھوٹی سی کوئی تفسیر لے لیں، پھر دیکھیں آپ کا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری پیاری صفات ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. الحی القیوم کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے. القیوم سب کچھ اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے اور قائم کیا ہوا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی اور نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے. دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں. یہ تو ایک مثال ہے نا. اس کے علاوہ سورۃ الحدید آپ دیکھ لیں، اس کی شروع کی آیات ہیں، اور قرآن مجید میں عامہ پارے میں آپ دیکھیں جہاں جہاں ان بطش ربک لشدید انہ وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، اتنی پیاری پیاری صفات ہیں. اسی طرح احادیث میں بھی. تو قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کو سمجھنا شروع کریں. ایک ایک نام کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا. صحیح ہے بھائی؟ کوشش کریں گے، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے یہاں اس کلاس میں جو کچھ سیکھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور آگے یہی آ رہا ہے. دوسری چیز عمل ہی ہے. تو آج پہلی چیز کیا سیکھی کہ علم کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت، اس کا علم. اب دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہم تک کس کے ذریعے اپنا دین پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین شخصیت کون ہے اس دنیا میں؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری چیز ومعرفت نبیہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی معرفت. یعنی علم کے اندر 3 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. دیکھیں نمبر 1 معرفت اللہ تعالیٰ کو جاننا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے نبی کو جاننا. اب دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کے نبی سے، اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے بھی بہت دور ہیں. ہم جمعے میں حدیثیں بھی سنتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نماز بھی سنت کے مطابق ادا کریں، اور بھی چیزوں میں ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نماز جس نے پڑھ کے دکھائی، وہ قرآن جس نے ہم تک پہنچایا، وہ حدیثیں جن کی ہم سنتے ہیں، ان کی ذات کے بارے میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ان کی ذات سے ریلیٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا کیسا تھا، سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کھانا پینا کیسا تھا. یہ ساری سیرت کے اندر آتی ہیں نا چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقی اور خلقی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار، بات کرنے کا انداز کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے مسکراتے مذاق کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پہ غصہ آیا. تو یہ ساری صفات ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اور جو یوں کہہ لیں کہ داڑھی مبارک کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس حلیہ کیسا تھا. دیکھیں یہ ساری چیزیں احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ. مسئلہ یہ کہ ہم نے کوشش نہیں کی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کے بارے میں جاننے کی. وہ نبی کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے، اے مسلمانوں یہ بات غور سے سن لو، تم میں سے کسی شخص کا بھی ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت ہم نے کس سے کرنی ہے؟ اپنے نبی سے کرنی ہے. ہم مسئلہ یہ ہے ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اگر ہم جانیں گے نہیں تو پھر کیسے ان کی سنتوں کو اپنائیں گے؟ کیسے ان کی ایک ایک اچھی اچھی باتوں کو سنیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے؟ ہمیں علم نہیں ہے نا، اسی لیے ہم ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو سنت ہی تو ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے ہماری نظروں میں. ہمیں حالانکہ سب سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں. تو بھائی یہ محبت جو ہے، جیسے ہم عبادت میں شرک ہوتا ہے نا، محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. محبت میں اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی مخلوق سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب محبت میں شرک کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے علم میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ان کی ذات کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ان کی سیرت سے متعلق ہمیں بہت علم ہونا چاہیے. یہاں پہ سیرت کی ایک پوری سیریز چل رہی ہے نا عشاء کی نماز کے بعد، شیخ داؤد جو چل رہی ہے سیریز ماشاءاللہ، اس میں آپ لوگ بیٹھا کریں لازمی، تاکہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کوئی اس دنیا میں قیامت تک کے لیے کوئی رول ماڈل، کوئی نمونہ، کوئی اسوہ ہے تو وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا. ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا نا. ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم کی ابتدائی آیت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کوشش کریں جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس کے بعد کس طرح ابتدائی سال گزرے، اس کے بعد کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 40 سال کی عمر تک پہنچے، پھر کس طرح وحی نازل ہوئی، پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 13 سال جو مکہ میں رہے، پھر ہجرت ہوئی، پھر ہجرت کے بعد جو مدینہ میں 10 سال گزرے. تو یہ ساری زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ہمارے لیے نمونہ ہے، بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہیں. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ یہاں پہ فی الحال جو علم سے مراد ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ آئے اور دین اسلام لے کے آئے تو اس نے پچھلے تمام ادیان کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. یعنی اب ان پر عمل نہیں ہوگا نا. ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میں نے جب ہم ایمان کے ارکان پڑھ رہے تھے میں نے بتایا تھا نا کہ ایمان تو ہم نے تمام انبیاء پہ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان یہی لے کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور جو دین وہ لے کے آئے وہ سب حق سچ تھا. لیکن اب عمل کس پہ ہوگا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ٹھیک ہے. یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی 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 اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے نا، وہ یعنی تمام جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا دین کیا تھا؟ اسلام ہی تھا. ان کا دین اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے. اسلام وہی میں بتا رہا ہوں. اسلام دیکھیں، اسلام کو 2 طرح سے سمجھیں. ایک عام معنی ہے اس کا، یعنی تمام انبیاء جتنے بھی آئے، تمام رسول جتنے بھی آئے، ان تمام کا جو دین کی دعوت تھی وہ اسلام کی طرف. اسلام مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے بھی یہ دعوت دی, حضرت موسیٰ آئے انہوں نے بھی یہ دعوت دی, حضرت ابراہیم آئے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی دعوت دی, بت توڑے, سارے سب کچھ کیا, واقعات پتہ ہے نا آپ کو. حضرت یوسف آئے انہوں نے بھی یہی کہا, قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. تمام انبیاء کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ توحید کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق جاننا اور بتانا. دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں آپ نا اسلام کو صرف یہ سمجھ رہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ اسلام ہے, ایسے ہی سمجھ رہے نا آپ. ہاں میں بتا رہا ہوں. اب ظاہری عبادت اگر جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نماز وہ لوگ کیسے پڑھتے تھے یا روزے, تمام شریعتوں میں عبادات کے طریقے الگ الگ تھے, لیکن نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی. اب یہ اللہ عالم کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے, کیسے پڑھتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح نماز پڑھنا سکھائی اب ہم قیامت تک اسی طرح پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن عبادات کا کانسیپٹ موجود تھا پچھلی امتوں میں, ٹھیک ہے, اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی طرف جو ہے وہ انبیاء دعوت دیتے تھے. صحیح ہے. باقی 3 کتابیں کیا فائدہ, پہلے قرآن تو پڑھیں. پہلے آپ قرآن پڑھیں مکمل طور پہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. جب انسان کو حق بات کا پتہ چل جائے نا اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں. نہیں, اس کی الگ الگ زبانیں ہیں, کوئی عبرانی زبان میں ہے. دیکھیں وہ قرآن مجید سے جو پہلی کتابیں نا زبور, تورات, انجیل, وہ سب محرف ہو چکی ہیں, یعنی ان کے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے, چینجز کر دی ہیں. قرآن میں نا یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ اس کو اصل مطلب سے ہٹا دیا ہے, اسی وجہ سے تو ان پہ عذاب آیا اور سب کچھ ہوا. تو اب جو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, جو دین محفوظ ہے وہ یہی دین اسلام, قرآن اور حدیث ہے. جبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے اسی کو جو ہے وہ ایک نمونہ اور اسوہ اور قدوہ بنایا. اچھا, تیسری چیز ومعرفۃ الدین الاسلامی بالادلہ, یعنی علم کے اندر یہ تیسری چیز ہے, یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا ہے, نبی کا, اور پھر تیسری چیز کیا ہے جی ومعرفۃ الدین الاسلامی بالادلہ, یعنی دین اسلام کی معرفت آپ نے ادلہ کے ساتھ حاصل کرنی ہے. وہی بات کہ اسلام کو سیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی قرآن اور حدیث, اس کا علم حاصل کرنا ہے. اور جو ابھی آپ نے سوال کیا نا اسی کا جواب آگے آ رہا تھا, وہ آپ نے پہلے ہی پوچھ لیا. اب اسلام کو 2 طرح سے ہم نے سمجھنا ہے. ایک اسلام تو وہ اس کا عام معنی ہے, یعنی اللہ کی عبادت کرنا, اور اسی اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا, یعنی اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے, امتا مسلمۃ لک, یعنی ایسی امت جو مسلمان امت ہے اب تیرے لیے. یعنی مسلمان کا اصل مطلب کیا ہے, فرما بردار, یعنی جو اپنا سر تسلیم خم کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے, ٹھیک ہے. یہ ایک عام معنی ہے. یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی تمام انبیاء کا دین کیا تھا, یعنی اسلام تھا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. اور پھر اسلام میں ایک خاص معنی ہے, وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر اس نے تمام پچھلے ادیان کو منسوخ کر دیا, یعنی اب ان پر عمل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اب کس پر عمل ہوگا, جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین نازل فرما دیا, دین اسلام, ٹھیک ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہی ہوگا. اب اسلام کون سا والا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, ٹھیک ہے. اب کوئی یہ نہیں کہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء موجود تھے ان کے اسلام کے ساتھ ساتھ تو اور بھی جو ہے وہ لوگوں نے ملاوٹ کر دی تھی, تو وہ مراد نہیں ہے. یہاں ہمارا اسلام سے مراد خاص اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآن و حدیث کی اس میں لے کے آئے, ٹھیک ہے. جیسا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی نا, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ڈھونڈنا چاہے, اس کی اتباع کرنا چاہے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں,
یعنی اسی دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کے کوئی پرانی امت کی طرف چلا جائے کہ میں حضرت عیسیٰ کے دین کو مانتا ہوں، حضرت موسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت ہارون کے، کسی کے دین کو بھی مانتا ہوں، فلن يقبل من، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وہ بالادلہ یعنی دلیل، جو بھی قرآن و حدیث کی جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں وہ دین کو سمجھے گا نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ دین سے مراد اور اسلام سے مراد۔ اب ایک اور آیت آخری، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب قرآن مجید احادیث نازل کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر چکا ہوں، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم تمام لوگوں پر اپنا انعام مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تیسری بات بڑی اہم ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین کے طور پر تمہارے لیے کیا چوز کیا ہے، کیا منتخب کیا ہے، اسلام، اور اسی پر میں راضی ہوں، تو تم بھی اسی پر راضی رہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جیسے آپ نے کہا نا بالادلہ، ادلہ سے مراد قرآن حدیث کی بھی دلائل ہیں، اسی طرح کچھ دلائل عقلی ہوتے ہیں۔ عقلی دلائل کا مطلب یعنی انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کائنات میں غور و فکر کرے، کائنات میں غور و فکر کر کے پھر دین اسلام کی نالج حاصل کرے۔ جیسے آج علم فلکیات ہے، انسان دیکھتا ہے کتنے بڑے بڑے آسمان، زمین کے اندر پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، اسی طرح ستارے ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا الذین کیا آیت ہے، ہاں الذین یتفکرون فی الارض، یعنی وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اسی طرح جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سینس ہے تمہارے اندر، اگر عقل ہے تو اس کو استعمال کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، دین اسلام کی معرفت حاصل کرو۔ اصل غور و فکر سے اگر انسان کی عقل سلیم ہو، یعنی عقل سلیم ہو، دین فطرت پہ ہو، تو چاہے وہ جتنے سے بڑے سے بڑا بے دین ہو، کافر ہو، اگر اس کی عقل واقعی فطرت پہ ہے تو غور و فکر کے بعد وہ ضرور بالضرور اس بات پر آ جاتا ہے کہ واقعی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا کوئی نہ کوئی خالق تو موجود ہے۔ اور آپ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ بڑے سے بڑا وہ ایتھسٹ تھا، ملحد تھا، اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لیا، کیونکہ وہ انسان جتنا بھی ڈسکور کرتا رہے گا نا دنیا میں اور چیزیں، سائنس میں جتنا بھی آگے جاتا رہے گا، اگر اس کے اندر سینس ہوگا تو وہ ضرور بالضرور سوچے گا کہ یار اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے وجود میں آ گئی۔ ایک انسان اگر اپنے اندر ہی غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر ہی دیکھو، اپنے نفسوں کے اندر، اپنی جانوں کے اندر، اپنی جسم کے اندر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے اندر ایک عضو کے اندر پوری کائنات موجود ہے۔ ایک آنکھ، اس کے اندر آپ دیکھیں، ایک آنکھ اس کے اندر باقاعدہ، یعنی اس کے ماہرین ہوتے ہیں، اس میں لوگ جو ہے وہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کے ڈاکٹرز بنتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کتنی تحقیقات ہوتی ہیں۔ کان کو لے لیں، کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں۔ ہمارے پاس تو ساری چیزیں بالکل صحیح سالم ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ سب صحیح چل رہا ہے، لیکن سوچئے اگر انسان چل رہا ہے، چلتا پھرتا، اچانک سے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، اس کی بینائی چلی جائے، ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں سوچا نا کہ ہماری بینائی جا بھی سکتی ہے۔ یہ تو ہم اللہ کے حکم سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک چیز کو سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ کبھی بھی اگر انسان کا اچانک سے کوئی ایک عضو کام کرنا چھوڑ دے، بتائیے انسان کے کنٹرول میں کیا ہے؟ تو اسی لیے یہ ایک چیز بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کے طور پہ یعنی کہ موجود ہے کہ آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے وجود کو، اتنے بڑے انسان کو کسی نہ کسی خالق نے تو پیدا کیا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مراد ہے ادلہ سے کہ اس میں عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل۔ نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث کے دلائل جو نقل سے ہمیں ملے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز واضح ہو گئی، 4 مسائل میں سے، یعنی 4 چیزوں میں سے العلم، علم سے مراد معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم، معرفت النبی ہی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا علم، معرفت دین الاسلام،
اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کا علم ادلہ کے ساتھ. واضح ہے؟ آگے پڑھیں یا نیند آ رہی ہے؟ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ جی جی ایسے ہی. اچھا 5 منٹ ہیں. العمل بہ، نمبر 2، یہ شارٹ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. العمل بہ، اب ہم نے جو دوسری چیز ہے، جب عمل کی بات آتی ہے تو اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. اچھا عمل دیکھیں کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. اب اگر ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، تو وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں. جس چیز سے روکا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، تم نے شراب نہیں پینی، یہ چیز حرام ہے، تم نے نظر کا صحیح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا، تم نے اپنی شرمگاہ کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، تم نے جو ہے وہ حرام سود نہیں کھانا، تم نے جوا نہیں کھانا. تو یہ تمام چیزیں اور بھی جتنے گناہ ہیں ان تمام سے رکنا ہے آپ نے. جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کام ہیں، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. یہی ہے نا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب. ایسے ایمان کا کیا فائدہ کہ ہم علم حاصل کریں اور کہنے کہ بہت بڑے علامہ مفتی بن جائیں، لیکن کیا فائدہ اگر ہم عمل میں زیرو ہوں، ہمارے فرائض جو ہے وہ پورے طریقے سے پورے نہ ہو رہے ہوں. نوافل تو دور کی بات ہے نا کہ ہم نفل پڑھیں، نفل نماز یا نفل روزے یا نفل حج عمرہ. پہلے اگر ہم فرائض میں ہی سست ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہم ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے یا اس میں فکر نہیں کر رہے کہ چلو بھائی فجر رہ گئی تو چلو ٹھیک ہے. کچھ افراد تو ایسے بھی ہیں کہ جو ہم سے رہ جاتی ہے چلو بعد میں پڑھتے ہیں. کچھ افراد ایسے بھی اتنے بھی غافل ہیں کہ اس کو فرض سمجھتے ہی نہیں ہے کہ چلو رہ گئے تو ٹھیک ہے بس صحیح. ان کی روٹین ہے کہ وہ ڈیلی 2 نمازیں یا 3 نمازیں پڑھتے ہیں. جب پوچھا جائے تو ہاں بس وہ آفس ٹائمنگ ہے نا، پوچھا جائے تو ہاں بھائی وہ فجر کی تو نہیں پڑھتے نا، وہ سو رہے ہوتے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے علم کا بھی کیا فائدہ کہ جب ایسے علم تو پھر یہ کبھی کبھار وبال بھی بن جاتا ہے نا کہ جس میں عمل نہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بیان کیا نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی. تورات کس کو دی تھی؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو؟ یہودیوں کو نا. تو ان کا کیا کردار تھا؟ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یعنی انہوں نے پھر اس پہ عمل نہیں کیا. کتاب دے دی اللہ تعالیٰ نے، علم سے نواز دیا، عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات بیان کی، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں جیسی ہے. يحمل اسفارا، گدھے کے اوپر آپ اتنا سامان ڈال دیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے تو وہ استعمال کیسے کرے گا؟ ایسے ہی نا. تو ایک شخص اگر علم سیکھ رہا ہے، دن رات جو ہے وہ کلاسیں لے رہا ہے، حلقوں میں جا رہا ہے اور لیکچرز لے رہا ہے، جگہ جگہ دور دور جو ہے وہ ٹریولنگ کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل زیرو ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اس سے ڈیمانڈ کی ہے اس کو بھی وہ پورا نہیں کر رہا، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ایسے علم کا کیا فائدہ. ایسا علم تو پھر الٹا وبال بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ دوسری چیز عمل ہے. اس کے بعد جب تیسری چیز آتی ہے جو آگے انہوں نے ذکر کیا، دعوت الیہ، یعنی جب انسان دوسروں کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے یہ صحیح غلط، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. جب تمہارا خود عمل نہیں ہے تو پھر تم لوگوں کو بھی کیوں جو ہے دعوت دیتے ہو؟ تو یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے کلاسز میں طریقے سے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور آگے سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ الاخلاص کے اندر ہی یہ چاروں اصول موجود ہیں. جو چاروں اصول ہم پڑھ رہے ہیں نا، نمبر 1 آج ہو گیا علم، اور آگے پھر اچھا یاد رکھیے علم کا مطلب صرف کتابی رٹا لگانا یا یہ چیز یاد کر لینا یہ نہیں ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. علم سے کیا مراد ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ. اصل علم یہ ہے شریعت کی نظر میں. اس کے علاوہ انسان ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، موچی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، چھوٹا موٹا جتنے بھی فن ہیں وہ سارے ثانوی حیثیت ہیں. اگر انسان کو جتنے بڑے بڑے علوم سیکھ لیں، اگر ان
چیزوں کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، نبی کی معرفت نہیں ہے، دین اسلام کی معرفت نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ دوسرے علم کا؟ ہاں اگر ان تینوں چیزوں کی معرفت ہے، اس کے بعد وہ جتنا علم دنیا کے بارے میں سیکھنا چاہے تو پھر وہ اس کو اسی طرح استعمال کرے گا نا. جی 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 ایسا ہی ہے. باقی ہے کہ وہ ظاہر ہے. تو وہی میں نے ذکر کیا، یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی اس کے بعد انسان جو بھی علم سیکھے، انجینئرنگ کرے، ڈاکٹریٹ کرے، جو بھی چیزیں جس فیلڈ میں بھی جائے، تو پھر وہ اس کو اسی حساب سے ڈیل کرے گا کہ ہاں بھائی یہ چیز تو میں نے پڑھی ہے، یہ حلال ہے تو میں اس کو حلال سمجھوں، یہ چیز پڑھی ہے ناجائز ہے تو میں اس کو ناجائز سمجھوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے انشاءاللہ پھر ہم آگے کوشش کریں گے اگلی کلاس میں دوسرا، تیسرا اور چوتھا یہ جو مسائل ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.